بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز حکومت کا ذکر کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرتے ہوئے اپنا نظام خلافت آگے بڑھایا، اور کس طرح سے انہوں نے عاملین، گورنروں، کمانڈروں اور عام لوگوں کے نام خطوط لکھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ان کے مقرر کردہ کسی بھی گورنر کو 1 سال تک برطرف نہ کیا بلکہ انہیں برقرار رکھا، اور اس سارے نظام کو کس طرح سے چلایا یہ بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اس کے علاوہ دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات، ان کے ذاتی اوصاف، ان کی خوبیاں مختصراً آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے، اور ویڈیو کے آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال اور ان کی روایت کردہ چند احادیث مبارکہ بھی آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے۔ تو آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، بیعت مکمل ہونے کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں آپ نے اپنے سیاسی منہج کا اعلان کیا اور فرمایا کہ میں کتاب و سنت اور شیخین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز حکومت کی پابندی کروں گا۔ آپ نے اپنے خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ میں حدود اللہ کے سوا باقی مقدمات میں لوگوں کے ساتھ نرمی، بردباری اور حکمت کا معاملہ اختیار کروں گا۔ آپ نے لوگوں کو دنیا کی رنگینیوں اور اس کے فتنے سے ڈرایا، اس میں مقابلہ بازی سے اجتناب کرنے کی تاکید اور ایک دوسرے سے حسد و بغض نہ رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہی چیزیں تفرقہ بازی اور اختلاف کا سبب بنتی ہیں۔ گویا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دور رس بصیرت آپ کو آگاہ کر رہی تھی کہ عنقریب یہ امت خواہشات پرستی کے باعث فتنوں اور مصائب میں مبتلا ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا، اما بعد، مجھے حکومت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، میں نے اسے قبول کر لیا ہے، لیکن یاد رہے کہ میں متبع ہوں، مبتدا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بعد میرے 3 ذمہ داریاں ہیں۔ تمہارے متفقہ امور اور طریقوں میں اپنے سے پہلے لوگوں صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کروں، اور جن بھلائی کے امور کو انہوں نے باہمی مشورے سے طے کیا ان میں انہی کی اتباع کروں، اور تمہیں بیجا سزا نہ دوں۔ دنیا بڑی پرکشش ہے، اسے مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے، بہت سے لوگ اس کے دام فریب میں آ چکے ہیں۔ تم دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، نہ اس پر اعتماد کرنا، کیونکہ یہ دھوکے باز ہیں۔ یقین جانو، یہ صرف اسے چھوڑتی ہے جو اسے ترک کر دے۔ ابن عبد الربہ اندلسی وغیرہ کا یہ کہنا ہے، بے بنیاد ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب پہلا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان پر کپکپی طاری ہو گئی، انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کہیں۔ بالآخر انہوں نے کہا، لوگو، ابتدا مشکل ہوتی ہے، اگر میں زندہ رہا تو صحیح خطبہ دوں گا، اس کی تمام اسناد ضعیف ہیں۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد سرکاری کام انجام دیے، عاملین، گورنروں، کمانڈروں اور عام لوگوں کے نام خطوط لکھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ان کے مقرر کردہ کسی بھی گورنر کو 1 سال تک برطرف نہ کیا بلکہ انہیں برقرار رکھا۔ فوجی کمانڈروں، وزرائے خزانہ اور دیگر امراء کو بھیجے گئے خطوط کے مطالعے سے آپ کی خلافت کے منہج کا اندازہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے گورنروں کے نام اپنا پہلا خط لکھا، جس میں انہوں نے کہا، اما بعد، اللہ تعالیٰ نے آئمہ کو حکم دیا ہے کہ وہ محافظ بنے، انہیں مال وصول کرنے کی ذمہ داری نہیں دی۔ اس امت کے اولین لوگ مال کے نگران تھے، محض وصول کو نندا نہیں تھے۔ ایک زمانہ آئے گا جب آئمہ مال اکٹھا کرنے لگ جائیں گے اور محافظ نہیں رہیں گے۔ جب یہ صورت پیدا ہو جائے گی تو حیا، امانت اور وفاداری ختم ہو جائے گی۔ سب کے ساتھ انصاف والا طرز عمل یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی ضروریات اور امور کا خیال رکھیں، انہیں ان کا حق پہنچاتے رہیں، پھر ان سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں، پھر اہل ذمہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ان کے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں،
پھر اپنے ان دشمنوں کے خلاف میدان میں کود پڑیں جو آپ سے نبرد آزما ہیں، اور ان کے خلاف وفاداری کے ساتھ مدد طلب کریں۔ اس خط میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف شہروں میں تعینات حکام کو نصیحت کی کہ وہ رعایا کا خاص خیال رکھیں۔ انہیں بتایا کہ ان کا مقصد دولت وصول کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کا بنیادی مقصد صرف عوام الناس کی ضروریات اور مفادات کا خیال ہونا چاہیے۔ اس سے ملکی معاملات و انتظامات آسان ہو جائیں گے۔ عوام کے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں گے تو معاملات درست رہیں گے۔ اگر مقصود صرف لوگوں سے مال وصول کرنا ہو تو عوام کے دلوں میں پائی جانے والی حیا، دیانتداری اور خیرخواہی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے حکام کو تاکیدی حکم جاری فرمایا کہ وہ سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی سطح پر عدل و انصاف کا خاص خیال رکھیں، حق والوں کو ان کا حق دیں اور جو ان کے ذمے ہے وہ ان سے لیں، لوگوں کے بنیادی معاملات و ضروریات کا خیال رکھیں، زیادہ مال کے حصول کے لیے ٹیکس نہ لگائیں۔ آپ نے انہیں خبردار کرتے ہوئے بتایا کہ عنقریب ایسے حکام آئیں گے جن کا مقصد عوام الناس کا خیال رکھنے کی بجائے صرف دولت جمع کرنا ہوگا، اور ایسا اس اخلاق عالیہ کے فقدان کے نتیجے میں ہوگا جسے آپ نے حیا، امانت اور وفاداری سے تعبیر کیا ہے۔ آپ نے بتایا کہ عوام اور حکمرانوں کے درمیان نہایت گہرا اور بلند رشتہ ہے، جسے سب کا مشترکہ نصب العین مزید مضبوط اور دیرپا کر دیتا ہے۔ وہ مقصد رضائے الہی کا حصول ہے۔ جب گورنر اس مقصد کو مد نظر رکھے گا تو یہ اسے امیر کی اطاعت، خیرخواہی اور وفاداری پر آمادہ کرے گا۔ اچھے اخلاق میں سے ایک خلق حیا بھی ہے، جس کی طرف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا ہے۔ لوگ حیا کی وجہ سے برے کاموں سے باز رہتے ہیں۔ وہ کسی دوسرے کے احساسات کو مجروح کر کے اسے کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرتے۔ آپ نے عدل کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں اور جو ان کے ذمہ حقوق ہیں ان کا ان سے مطالبہ کیا جائے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نہایت اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ دشمن پر فتح اسی وقت ممکن ہے جب معاہدوں کی پاسداری کی جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس مثالی اخلاق نے مسلمانوں کو انتظامی اور جنگی معاملات میں بام عروج تک پہنچایا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجی کمانڈروں کے نام خطوط لکھے۔ آپ نے مختلف صوبوں میں مقرر جرنیلوں کے نام خط میں لکھا۔ اما بعد، آپ مسلمانوں کے نگران اور محافظ ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں آپ پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں اور جو قوانین مقرر کیے وہ ہمارے مشورے سے طے ہوئے تھے۔ مجھے یہ شکایت نہیں ملنی چاہیے کہ آپ میں سے کسی نے ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو بدل دے گا اور آپ کی جگہ کسی اور کو لے آئے گا۔ لہٰذا آپ غور کریں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو کس طرح پورا کرنا ہے۔ میں اپنی ذمہ داریوں پر غور و فکر کرتا رہوں گا اور اس بات پر ثابت قدم رہوں گا۔ اس خط میں توجہ دلائی گئی ہے کہ خلیفہ کے بدلنے سے معاملات نہیں بدلے، کیونکہ خلیفہ اور اس کے ماتحت وزراء کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ عملی زندگی میں اسلام کو کار فرما کیا جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں جو قوانین مقرر کیے تھے وہ ہماری مشاورت سے طے کیے تھے، ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ اس سے دراصل یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ سابقہ خلفاء کے احکامات باہمی مشورے سے طے کیے جاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام ذمہ دار لوگ اہم فیصلوں کی تفصیلات سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں۔ جب ایک حاکم کی جگہ دوسرا حاکم آئے تو وہ اسی منہج پر چلتا ہے، کیونکہ سب کے نزدیک ہدف واضح ہوتا ہے۔ آپ کا یہ فرمان آپ ان قوانین میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کریں، ورنہ اللہ آپ کی جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ نے کائنات میں اللہ تعالیٰ کے کار فرما قوانین کو یاد رکھا۔ پس اللہ ذوالجلال کا اپنے بندوں کی نصرت و حمایت کرنا اور نیکی کی توفیق عطا کرنا، شریعت کی پابندی کرنے اور ان کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے مشروط ہے۔ لیکن جب مسلمانوں میں تبدیلی آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اعزاز، وقار اور دبدبہ چھین کر غیروں کے سپرد کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس انسان کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے باری باری آنے والے فرشتے ہیں
وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی روش میں تبدیلی نہ کر لے، اور جب اللہ کسی قوم پر عذاب لانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹلتا، اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی کار ساز نہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے لکھا کہ میں اپنی ذمہ داریوں سے خوب واقف ہوں اور انہیں ادا کرنے میں مشغول ہوں۔ آپ نے یہ بات اس لیے لکھی تاکہ حاکم اور رعایا میں یکساں طور پر احساس ذمہ داری بیدار رہے اور ملت کا ہر فرد محسوس کرے کہ اس کا کام صرف اپنا ہی نہیں بلکہ پوری امت کا ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خراج وصول کرنے والے عاملین کے نام اپنے پہلے خط میں فرمایا، اما بعد، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہ حق ہی قبول فرماتا ہے۔ اپنا حق وصول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا حق بھی ادا کرو۔ امانت کا معاملہ نہایت اہم ہے، لہٰذا امانت پر کاربند رہو۔ ان لوگوں کے پیش رو نہ بنو جن سے امانت چھن جائے گی۔ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ بعد والوں کا وبال بھی تم پر پڑے۔ وفاداری اور خیر خواہی نہایت ضروری ہے، لہٰذا یتیم اور معاہد پر ہرگز ظلم نہ کرنا، کیونکہ اللہ ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف ہے۔ ان میں آپ نے محاصل کی وصولی پر مامور وزرائے مالیات کو نصیحت کی تاکہ محاصل کو لوگوں کے مفادات کے لیے خرچ کیا جا سکے۔ آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ صرف حق یعنی جائز مال ہی قبول کرتا ہے اور اس کا دار و مدار امانت اور خیر خواہی پر ہے۔ پھر عوام الناس کے دو کمزور ترین طبقوں یتیم اور معاہد کا خصوصی طور پر ذکر کیا کہ ان پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے، کیونکہ ان کی حمایت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم ان پر ظلم کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی سزا کے حقدار ٹھہرو گے، کیونکہ ان کمزوروں پر ظلم کرنے والوں سے خود اللہ تعالیٰ جواب طلب کرے گا۔ اس بات سے اسلام کی عظمت آشکار ہوتی ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کا حامی ہے، چاہے وہ کفار ہی ہوں۔ ناظرین کرام، عوام الناس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اما بعد، تم اپنے موجودہ مقام تک محض اتباع کی وجہ سے پہنچے ہو، لہٰذا دنیا تمہیں اس معاملے سے پھیر نہ دے۔ یاد رکھو، اگر اس امت میں 3 چیزیں جمع ہو گئیں تو یہ امت بدعات میں مبتلا ہو جائے گی۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: جب نعمتیں عروج پر ہوں گی، لونڈیوں سے تمہاری اولاد بلوغت کو پہنچ جائے گی، اور جب بدوی اور غیر عربی قرآن کی قرات کرنے لگیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کفر غیر عربوں میں ہے، جب ان پر کوئی بات مخفی ہو جائے گی تو وہ اس میں تکلف کریں گے اور بدعت کے مرتکب ہوں گے۔ اس خطاب سے واضح ہوتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو اتباع کی ترغیب دی، تکلف اور بدعات سے ہر ممکن اجتناب کی نصیحت فرمائی، اور 3 چیزوں کی یکجائی کے نتیجے میں کسی تبدیلی کے رونما ہونے پر ہوشیار رہنے کا حکم دیا۔ پہلی چیز تکامل ہے، جو انسان کو مغرور اور سہل پسند بنا دیتی ہے، اسے محنت و عمل سے روک دیتی ہے اور وہ سست اور فراغت پسند ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی قوت حیات کمزور پڑ جاتی ہے اور ہمت جواب دے جاتی ہے۔ جہاں تک لونڈیوں کی اولاد کے بلوغت کو پہنچنے کی بات ہے تو امت میں آج تک اس کے اثرات موجود ہیں، جو سیاسی، معاشرتی اور دینی ہر شعبے میں پائے جاتے ہیں۔ بدوؤں اور اہل عجم کے قرآن پڑھنے سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد یہ تھی کہ بدوؤں کی سخت دلی اور جفا کی وجہ سے قرآن کی ہدایت کما حق کو ہو ان کے دلوں تک سرایت نہیں کرے گی، اور اہل عجم اپنے موروثی رسم و رواج، آبائی عقائد اور قدیم عادات کی وجہ سے ہدایت قرآن سے دور ہو جائیں گے۔ بدوؤں کا اثر خارج کی صورت میں ظاہر ہوا کہ ان کی اکثریت انہی بدوؤں میں سے تھی۔ یہ لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، لیکن ہدایت سے کوسوں دور تھے۔ پھر ان کے علاوہ دوسرے لوگوں میں اجمیوں کا اثر ظاہر ہوا۔ انہوں نے مذاہب میں بدعات کو رواج دیا اور اپنی ان آراء سے دین میں تکلف سے کام لیا جو مسلمانوں کے عقائد کے لیے زہر ہلاہل تھیں۔ انہی میں سے اکثر گمراہ فرقے ہیں جنہوں نے تاریخ اسلام میں نہایت گھناؤنا کردار ادا کیا۔ ناظرین کرام، سیدنا ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا
کہ مملکت کا اصل مرجع قرآن و سنت اور شیخین کی سیرت کی پیروی ہوگا، آپ نے فرمایا خبردار، میں متبع ہوں، مبتدا نہیں۔ بے شک قرآن و سنت کے بعد میری 3 ذمہ داریاں ہیں۔ تمہارے متفقہ امور میں اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ کو اللہ نے جو سیدھی راہ دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے مابین فیصلہ کریں اور آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیں۔ قرآن مجید زمانے اور زندگی کے ہر شعبے کی اصلاح کے لیے بنیادی، اصولی اور قطعی احکام مرحمت فرماتا ہے۔ قرآن مجید نے اسلامی ریاست کی تشکیل و تقویم میں درپیش رہنمائی کی ضرورت کو بڑے واشگاف الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، سنت مطہرہ کے ذریعے سے اسلامی قانون کی تشکیل میں بنیادی اصول و قواعد مرتب کرنے میں مدد لی جاتی ہے۔ احکام قرآن کی صحیح تطبیق اور نفاذ بھی سنت نبوی ہی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے بعد آنے والے دونوں خلفاء ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتدا کرو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت شریعت اسلامیہ کا مظہر تھی۔ آپ کی نظر میں شریعت اسلامیہ کے مقابلے میں کسی بھی قانون اور شریعت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آپ کی خلافت سے یہ بات عیاں ہوتی ہے اور ہمارے لیے شمع راہبری کا کام دیتی ہے کہ اسلامی مملکت شریعت کی سلطنت ہوتی ہے، جہاں ہر لحاظ سے احکام شریعت ہی کی بالادستی ہوتی ہے۔ حاکم بھی احکام شریعت کا پابند ہوتا ہے، وہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے نہ زیادتی۔ سیدنا ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے معاشرے میں شریعت کی قدر و منزلت سب پر فائق تھی۔ حاکم و محکوم سبھی اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے۔ خلیفہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے ساتھ مشروط تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کی نافرمانی میں اطاعت جائز نہیں، اطاعت صرف نیکی میں ہے۔ شریعت کی بالادستی خلافت راشدہ کا خصوصی جوہر تھا۔ بہت سی بے مثل خوبیوں کی بنا پر خلافت راشدہ باقی حکومتوں سے ممتاز ہے۔ خلافت کے اختیارات عمومی تھے، وہ دینی اور دنیاوی معاملات میں یکسانیت کی بنیاد پر قائم تھی۔ خلافت راشدہ میں احکام شریعت کا نفاذ شرط لازم تھا۔ خلافت راشدہ عالم اسلام کی وحدت پر قائم تھی۔ ناظرین، یہ بات واضح ہے کہ خلیفہ اپنے اختیارات میں مطلق العنان نہیں ہے، بلکہ اس کے اختیارات 2 چیزوں کے ساتھ مشروط ہیں۔ قرآن و سنت کی نص صریح کی مخالفت نہ کرے اور جو فیصلہ کرے وہ متفقہ شریعت کی روح اور اس کے اہداف سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ ملت اسلامیہ کے متفقہ امور کی مخالفت نہ کرے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خلیفہ امت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ امت ہی کی وجہ سے سلطنت قائم رہ سکتی ہے۔ امت ہی اس حکومت کی حد بندی یا اس میں اضافے کا فیصلہ کر سکتی ہے، اور امت اللہ کے دین کے قیام اور لوگوں کی مصلحت کی خاطر حکومت پر پابندیاں عائد کر سکتی ہے۔ یہ سارا کام مجلس شورا کے ذریعے ہی ہوگا، ہر فرد کو اختیار نہیں ہوگا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کے لیے خلیفہ کے حق کے محاسبہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اگر تمہیں کتاب اللہ کے مطابق مجھے پابند سلاسل کرنے کا جواز ملے تو مجھے قید کر دینا۔ جب ایک گروہ نے آپ کی حکومت کے بعض معاملات میں تبدیلی اور فرائض منصبی کے حوالے سے پازوم خویش بعض غلطیوں پر، جبکہ در حقیقت ایسا نہیں تھا، آپ کا مواخذہ کرنا چاہا اور آپ سے اعمال کے محاسبے کا مطالبہ کیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خواہش کا احترام کیا اور ان کے اس حق کا انکار نہیں فرمایا، بلکہ اس معاملے کی اصلاح کے لیے بڑے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا۔ ناظرین کرام، مضبوط اسلامی ریاست کے بنیادی قوانین میں سربراہ حکومت اور اس کے ماتحت حکام کی عوام کے ساتھ مشاورت بھی شامل ہے۔ عوام کی رضامندی اور رائے نہایت اہمیت کی حامل ہے، اس لیے نظام ریاست کو شورا کے ذریعے سے چلانے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پس اے نبی، آپ اللہ کی رحمت کے باعث ان کے لیے نرم ہو گئے۔ اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو وہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے بخشش مانگیں
اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کریں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو مانا اور نماز قائم کی اور ان کا ہر کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انصار و مہاجرین پر مشتمل کبار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مجلس شورا تشکیل دی تھی۔ آپ نے اپنے تحصیلداروں اور فوجی کمانڈروں کو خاص تاکید کی، انہی باتوں پر کاربند رہیں جن پر آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں کاربند تھے، انہیں تبدیل نہ کریں۔ کتنا ہی مشکل معاملہ درپیش ہو، ہم سے رجوع کریں، ہم اس پر امت کو جمع کر کے اس کا کوئی حل نکال لیں گے اور آپ کو مطلع کر دیں گے۔ فوجی کمانڈروں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ وہ جب بھی کوئی جنگ کرنا چاہتے یا پیش قدمی کا ارادہ کرتے تو سب سے پہلے مرکز سے رجوع کر کے اجازت اور مشاورت طلب کرتے تھے۔ ایسے مواقع پر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جمع کرتے، ان سے مشاورت کر کے اس کے لیے مناسب حکمت عملی تیار کرتے اور صحابہ کی باقاعدہ رضامندی کے بعد انہیں اپنے اقدام کی اجازت دیتے۔ اس کی چند ایک مثالیں ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور اجازت طلب کی کہ وہ افریقیہ کی سرحدوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ روم کے جزیروں میں سے مسلمانوں کے قریب تر ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورت کے بعد انہیں اجازت مرحمت فرمائی اور لوگوں کو اس میں شمولیت کی ترغیب دی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جزیرہ قبرص اور روڈس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو پہلے مرکز سے اجازت طلب کی اور مشورہ کیا۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ کرنے کے بعد انہیں اجازت دی کہ وہ قبرص اور روڈس پر حملہ کر سکتے ہیں۔ خلافت عثمان میں مشاورت کا اس قدر اہتمام تھا کہ کمانڈر عام ذیلی مارکوں میں بھی ایک دوسرے سے مشاورت کرتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظام شورا کی پابندی کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو جمع کرنے کے لیے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ کیا۔ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرمزان کے قصاص کے طور پر قتل کرنے کے بارے میں باہم مشاورت کی۔ اس کے علاوہ دیگر کئی ایک مواقع پر جن کا ذکر بعد میں آئے گا، آپ نے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ کیا۔ ناظرین کرام، اسلامی حکومت کے اہداف میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ ایسا اسلامی نظم و ضبط قائم کرے جو اسلامی معاشرے کی تشکیل میں ممدو معاون ثابت ہو۔ اس کے لیے عدل و انصاف ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف شہروں کے عوام کو یہ وصیہ ارسال فرمایا کہ نیکی کی تبلیغ کرو اور منکرات سے ایک دوسرے کو روکتے رہو۔ مومن اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، میں طاقتور کے مقابلے میں اس وقت تک کمزور کے ساتھ ہوں جب تک وہ مظلوم ہے۔ انشاءاللہ آپ کی سیاست عدل کی اعلیٰ ترین اقدار پر قائم تھی۔ آپ نے گواہی ملنے پر اپنے احیافی بھائی گورنر کوفہ سیدنا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب پینے پر حد لگائی، انہیں ان کے منصب سے معزول کر دیا اور ان کی جگہ سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا، لیکن اہل کوفہ کے عدم اطمینان کی وجہ سے ان کی جگہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک دن آپ کو ایک خادم پر غصہ آیا تو اس کا کان پکڑ کر رگڑا، اسے سخت تکلیف ہوئی۔ رات ہوئی تو آپ پریشان ہو گئے، خادم کو اپنے کمرے میں بلایا، اسے قصاص لینے کا کہا اور حکم دیا کہ وہ بھی کان رگڑے۔ خادم نے انکار کیا تو دوبارہ سختی سے کہا، پھر اس نے قصاص لے لیا۔ ناظرین کرام، آزادی کا اصول ان بنیادی اصولوں میں سے ہے جن پر خلافت راشدہ قائم تھی۔ یہ اصول شریعت اسلامیہ کی حدود میں رہتے ہوئے مکمل خود مختاری اور آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی دعوت در حقیقت لوگوں کے لیے آزادی اور خود مختاری کی دعوت ہے۔ یہ اس قدر کشادہ دعوت ہے کہ تاریخ انسانی میں اس جیسی دعوت کی مثال ملنی مشکل ہے۔
موجودہ دور میں مذہبی آزادی، نقل و حرکت کی آزادی، امن و امان، چادر اور چار دیواری کا تقدس، مالکانہ حقوق کی آزادی اور رائے کی آزادی کے تمام تصورات خلافت راشدہ میں بطریق احسن عملاً بدرجہ اتم جلوہ گر تھے۔ ناظرین کرام، آپ نے جن امور میں محاسبہ کیا ان میں زرد کپڑا پہننے پر تنقید سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ محمد بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اصفر بوٹی سے رنگے ہوئے کپڑے پہن رکھے ہیں تو ان پر تنقید فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حج کرنے کے لیے مکہ گئے۔ محمد بن جعفر رحمہ اللہ بھی ساتھ تھے۔ محمد بن جعفر کی بیوی ان کے پاس آئی اور انہوں نے رات اس کے ساتھ بسر کی۔ صبح ان پر خوشبو کے نشانات تھے اور وہ سرخی مائل زرد چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ مللل کے مقام پر وہ قافلے سے جا ملے۔ ابھی وہ کوچ کی تیاری کر رہے تھے کہ انہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو ڈانٹا اور ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، کیا تو زرد کپڑے پہنتا ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ ناظرین، آپ کے احتساب کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ دوران عدت حج و عمرے کا قصد کرنے والی خواتین کو واپس بھیج دیتے تھے۔ امام عبد الرزاق نے مجاہد رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دوران عدت حج اور عمرے کا قصد کرنے والی خواتین کو جعفہ اور ذوالحلیفہ سے واپس بھیج دیتے تھے۔ اسی طرح ناظرین، آپ نے کبوتر بازی پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ خوشحالی آئی اور لوگوں نے کبوتروں سے کھیلنا شروع کر دیا تو آپ نے انہیں کبوتر ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ سنا۔ اس میں آپ نے کتوں کو مارنے اور کبوتروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ ناظرین کرام، آپ شطرنج کھیلنے سے منع فرماتے تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ جس کے گھر میں شطرنج وغیرہ کے آلات ہوں وہ انہیں جلا دے یا توڑ دے۔ امام بہقی زبید بن سلط کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے برسر منبر سنا۔ آپ فرما رہے تھے، اے لوگو، جوئے یعنی شطرنج وغیرہ سے بچو۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگوں کے گھروں میں شطرنج وغیرہ کے آلات ہیں، لہذا جس کے گھر میں یہ آلات ہوں وہ انہیں جلا دے یا توڑ دے۔ ایک اور موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو، میں نے تمہیں شطرنج کے بارے میں تنبیہ کی تھی، لگتا ہے تم باز نہیں آئے۔ میرا خیال ہے کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں اور جن لوگوں کے گھروں میں شطرنج ہے انہیں ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں۔ ناظرین، آپ شریر لوگوں پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ فساد پھیلانے اور مسلح ہو کر شہر میں گشت کرنے والے کو مدینے سے نکال دیتے تھے۔ سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فسادی شخص اور چھڑی وغیرہ سے زیادہ اسلحہ رکھنے والے کو شہر بدر کر دیتے تھے۔ ناظرین، آپ کے دور خلافت میں ایک شخص نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے تنازع کے دوران ان کی توہین کی تو آپ نے اسے سزا دی۔ لوگوں نے سزا کی وجہ جواز دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے چچا کی تعظیم کریں اور میں ان کی توہین کی اجازت دے دوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جس نے ایسا کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جس نے اس توہین پر رضامندی کا اظہار کیا اس نے بھی مخالفت کی۔ ناظرین کرام، امام نسائی اور بہقی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا، شراب سے بچو کیونکہ یہ گناہوں کا منبع ہے۔ پہلی امتوں میں ایک عبادت گزار شخص تھا۔ ایک خاتون اسے گمراہ کرنے کے درپے ہو گئی۔ اس نے زاہد کو بلانے کے لیے اپنی لونڈی بھیجی کہ اس کی گواہی مطلوب ہے۔ وہ لونڈی کے ساتھ چلا گیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو لونڈی پیچھے سے ہر دروازہ بند کرتی گئی۔ پھر اچانک اس نے خود کو ایک خوبرو خاتون کے پاس موجود پایا۔ اس کے پاس ایک لڑکا کھڑا تھا اور شراب کی بوتل رکھی تھی۔ اس عورت نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے تجھے گواہی کے لیے نہیں بلایا، میں نے تو تجھے بدکاری کے لیے بلایا ہے۔ اگر انکار کرتا ہے تو شراب کا ایک جام پی لے یا اس لڑکے کو قتل کر دے۔ اس نے کہا، چلو شراب کا پیالہ پلا دو۔
اس نے اسے ایک جام پلا دیا۔ اس نے کہا اور لاؤ۔ اس طرح اس نے مزید شراب پی، حتیٰ کہ بدکاری کر بیٹھا اور اس لڑکے کو بھی قتل کر دیا۔ اس لیے شراب سے بچو، اللہ کی قسم، شراب اور ایمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ان میں سے ایک دوسرے کو لازماً نکال باہر کرتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی غنیمت ہے۔ سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کی اور اللہ کے نور سے قبر کی تاریکی دور کرنے کا سامان کر لیا۔ بندے کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، وبادہ دنیا میں بصارت کے باوجود وہ اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائے۔ سمجھدار کے لیے مختصر بات کافی ہے، بہرے کو سنانے کی تمام کوششیں لا حاصل رہتی ہیں۔ جان لو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جس کے خلاف اللہ تعالیٰ ہو بھلا اس کا کہاں ٹھکانہ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بغیر سینگوں والی بکری روز قیامت سینگوں والی بکری سے قصاص لے گی۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، ہم سفر و حضر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ ہماری بیماروں کی تیمارداری فرماتے تھے، جنازوں میں شریک ہوتے تھے، ہمارے ساتھ مل کر دشمن کے خلاف قتال کرتے تھے اور ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ہماری غمخواری فرماتے تھے۔ آج وہ لوگ مجھے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی دیکھا بھی نہیں۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے دل پاک صاف ہو جائیں تو تم اپنے رب کے کلام یعنی تلاوت قرآن سے کبھی سیر نہ ہو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کوئی شخص کسی بات کو چھپا لے تو اس کے چہرے کے تاثرات اور سبقت لسانی اسے ظاہر کر دیتی ہے۔ ایک موقع پر فرمایا، اللہ تعالیٰ حاکم کے ذریعے سے ان برائیوں کو روک دیتا ہے جو صرف قرآن کے ذریعے سے نہیں روک سکتی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے، دنیا کی فکر دل کو تاریک کر دیتی ہے اور آخرت کی فکر دل کو جلا بخشتی ہے۔ آپ کی حکمت بری باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حاسد کو یہی سزا کافی ہے کہ وہ آپ کی خوشی کے وقت غمگین ہو جاتا ہے۔ فتنے کے دنوں میں آپ نے ارشاد فرمایا، اگر میں نے ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اگر کوئی مجھ پر ظلم کرنے والا ہے تو میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت ہوتی ہے اور ہر نعمت کسی ناگہانی مصیبت کی نظر ہو جاتی ہے۔ اس دین کی آفت لوگوں پر کثرت سے عیب لگانے والے اور چڑھتے سورج کے پجاری لوگ ہیں۔ ان کا ظاہر تمہیں اچھا لگے گا مگر ان کے باطن سے تمہیں گھن آئے گی۔ یہ نہایت کمینے اور بے وقوف لوگ ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب افریقیہ کی فتح کی خبر لائے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کارگزاری سنانے کا حکم دیا۔ وہ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، عورتوں سے ان کے باپ دادا اور بھائیوں کو دیکھ کر شادی کرو۔ میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ابن زبیر سے بڑھ کر کسی کو ان کے مشابہ نہیں دیکھتا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ عبداللہ فصاحت و بلاغت اور دلیری و پیش قدمی میں اپنے عظیم نانا کے مشابہ ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے عمل کی چادر پہنائے گا۔ ایک موقع پر فرمایا، مومن کو 5 قسم کا خوف لاحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف کہ وہ اس سے ایمان کی دولت چھین نہ لے، اللہ کے مقرر کردہ کاتبین کا خوف، مبادہ وہ انسان کا ایسا عمل لکھ لیں جس کی وجہ سے قیامت کے دن رسوائی ہو، شیطان کی طرف سے خوف کہ وہ اس کی اعمال باطل نہ کر دے، موت کے فرشتے سے خوف، مبادہ وہ اچانک جھپٹ کر غفلت میں جان قبض کر لے، دنیا سے خوف، مبادہ وہ اسے دھوکے میں ڈال دے اور آخرت سے غافل کر دے۔ آپ نے فرمایا، میں نے 4 چیزوں میں عبادت کی مٹھاس محسوس کی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ادائے فرائض میں،
اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب میں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر امر بالمعروف میں، اس کے غضب سے بچنے کے لیے نہیں عن المنکر میں۔ ناظرین کرام، تاریخی کتب میں سوائے چند واقعات کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر و شاعری سے تعلق کا حال نہیں ملا، حالانکہ باقی خلفاء کی نسبت آپ کی خلافت کا دورانیہ قدر طویل ہے۔ اس تھوڑے بہت شاعری میں بھی آپ نے اسلامی عقیدے اور احکام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش نظر رکھے اور پیشروؤں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہج اجاگر کیا۔ بلا شبہ شیخین ادب میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم الانساب میں نابغہ روزگار تھے، اپنے وسیع علم اور اعلیٰ اخلاق کے لیے معروف تھے، شعر و ذوق بھی قابل اعداد تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اچھی اور سبق آموز شاعری کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ کئی باتوں کو شعر میں ڈھال دیتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ آپ ایک شاعر تھے تو بے جا نہ ہوگا، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشعار سے زیادہ دلچسپی نہ تھی، شعراء سے بھی قابل ذکر تعلق نہ تھا۔ یہ بات معروف ہے کہ شعراء ہمیشہ امراء کی خوشنودی اور عطیات وصول کرنے کے لیے تانتا باندھے رکھتے تھے، لیکن خلافت عثمانی میں شعراء شہری آبادی اور دارالخلافہ چھوڑ کر دیہی بستیوں میں جا بسے اور دیہاتوں ہی کو ترجیح دیتے تھے۔ ادب کی کتابوں میں بعض اشعار سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیے گئے ہیں یا یہ بتایا گیا ہے کہ آپ انہیں بطور تمثیل بیان کرتے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کی کوئی مثال نہیں، اور یہ بات کسی ملحد پر بھی مخفی نہیں۔ آپ یہ اشعار اکثر پڑھا کرتے تھے۔ حرام طریقے سے حاصل ہونے والی تمام پسندیدہ لذتیں ختم ہو جائیں گی، صرف گناہ اور شرمندگی باقی رہ جائے گی۔ بدکار آخر کار برے انجام سے دوچار ہو کر رہے گا۔ جس لذت کے بعد آگ ہو، بھلا اس کا کیا فائدہ؟ انسان کو اس کے دل کی بے نیازی بھیک مانگنے سے روک دیتی ہے، چاہے یہ بے پرواہی اسے کاٹ کھائے، اور بھیک نہ مانگنے کی صورت میں فقر اسے کتنا ہی شدید گزند پہنچائے۔ تم پر کوئی بھی مشکل آ پڑے، اس پر صبر کرو، کیونکہ مصیبت چاہے کیسی بھی ہو، اس کے بعد بہرحال آسانی ہے۔ ناظرین، آخری شعر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کے معنی پر مشتمل ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ایسے شعر کا صدور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ خلیفہ سے دور از کار نہیں۔ آپ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف اشعار کا مواخذہ فرماتے تھے اور اچھے اشعار کی نہ صرف تعریف کرتے تھے بلکہ اسلامی مضامین والے اشعار باخوشی سنتے تھے۔ خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشعار سے لگاؤ نہیں تھا، نہ شعراء آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، لیکن شورش پسندوں کے ہاتھوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیاسی اشعار کی بہتات ہو گئی اور صحافت کے میدان میں انقلاب آ گیا، کیونکہ آپ کی انتہائی علم انگیز شہادت پر بہت سے شعراء صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اشعار کہے، جن کے بارے میں ہم انشاءاللہ اپنی آئندہ ویڈیوز میں ذکر کریں گے۔ آئیے ناظرین، اب آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض خوبیاں اختصار کے ساتھ بتاتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ناقابل شکست ایمان رکھتے تھے، شرعی علم کے زیور سے آراستہ تھے، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنے والے، صدق و وفا کے پیکر، بہت باصلاحیت اور بڑے دلیر تھے، مروت، زہد، جذبہ قربانی، عجز و انکسار، قبول نصیحت، حلم و بردباری، صبر و شکر، عالی ہمتی، پختگی، ٹھوس ارادہ اور عدل و انصاف جیسی گران و مایہ خوبیوں کے حامل تھے۔ مشکلات حل کرنا اور ماتحتوں کی اچھی تربیت کرنا آپ کا خاص وصف تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ انہی خوبیوں کی وجہ سے آپ نے مملکت اسلامیہ کے خلاف اٹھنے والی ہر اندرونی اور بیرونی یورش کا بڑے خوبی سے قلع کما کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اپنی مبنی بر صداقت پالیسیوں سے امت کو اس کے اعلیٰ اہداف و مقاصد تک پہنچایا۔ ناظرین کرام، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قرآن و سنت کا راسخ علم رکھنے والے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں ہوتا ہے۔ آپ ہر معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرتے تھے۔ مسعود بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن الاسود نے عبید اللہ بن عدی بن خیار سے کہا کہ وہ اپنے ماموں سے کہیں کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ولید کے بارے میں پوچھیں، کیونکہ لوگوں میں بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے نکلے تو میں ان سے ملا اور کہا مجھے آپ سے ایک کام ہے، بلکہ ہمدردانہ مشورہ ہے۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں واپس چلا گیا، نماز ختم ہوئی تو میں نے مسعود اور عبد الرحمن کو اپنی روداد سنائی۔ وہ دونوں مجھ سے کہنے لگے تو نے اپنا حق ادا کر دیا۔ ابھی میں ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا کہ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قاصد مجھے بلانے آ گیا۔ وہ دونوں مجھ سے کہنے لگے آج اللہ نے تجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا اب بتائیے آپ مجھے کیا مشورہ دینا چاہتے تھے؟ عبید اللہ کہتے ہیں میں نے خطبہ پڑھا اور ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ان پر کتاب نازل فرمائی۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا اور ایمان لائے۔ آپ نے 2 ہجرتیں کی ہیں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ لوگوں کی کثیر تعداد ولید کے بارے میں چہمگوئیاں کر رہی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پر حد نافذ کریں۔ عبید اللہ کہتے ہیں میری باتیں سن کر انہوں نے مجھ سے پوچھا میرے بھانجے کیا تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہے؟ عبید اللہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، لیکن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و یقین کے بارے میں وہ کچھ پہنچا ہے جو ایک پردہ نشین دوشیزہ کو بھی پہنچا ہے۔ انہوں نے خطبہ پڑھا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کرنے والوں میں سے تھا۔ ایمان لانے کے بعد میں نے 2 بار ہجرت کی، اس بات کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کا شرف بھی حاصل ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنے کے بعد کبھی آپ کی نافرمانی کی، نہ کبھی آپ سے کوئی خیانت کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری دم تک مجھ سے راضی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ ہم نے ان کی بیعت کی اور ان کی زندگی کے آخری لمحات تک میں نے ان کی نافرمانی کی، نہ کبھی کسی خیانت کا مرتکب ہوا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو زندگی بھر ان کی فرما برداری کی، کبھی نافرمانی اور خیانت کا گمان تک نہیں گزرا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیفہ بنا دیا۔ کیا تمہاری ذمہ داری نہیں کہ جس طرح میں نے سابقین کی فرما برداری کی اسی طرح تم بھی میری فرما برداری کرو؟ عبید اللہ کہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر تمہاری چہمگوئیوں کا کیا مطلب؟ رہا ولید کا مسئلہ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم حق کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو 40 کوڑے لگوائے اور اس کام کی ذمہ داری سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد عمر بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و عرفان کے جواہر سے خوب استفادہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا شمار ان صحابہ کے بار میں ہے جو بڑے بلند پایا عالم تھے۔ آپ قوم کی بڑی صحیح رہنمائی فرماتے تھے، لوگوں کو ان کے فرائض کی تعلیم دیتے تھے، اپنے علم، تجربے اور مہارت کی بنا پر نہایت قیمتی آراء سے مستفید فرماتے تھے تاکہ ان میں دعوت و جہاد، تعلیم و تربیت اور اللہ کی ملاقات کا شوق اور صلاحیت پیدا ہو سکے۔ آپ کا خطبہ خلافت نہایت قیمتی آراء پر مشتمل ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد فرمایا تم گویا بند قلعے میں ہو، باقی ماندہ عمر گزار رہے ہو، لہذا موت کے لیے جتنی نیکیاں جمع کر سکتے ہو کر لو، صبح یا شام وقت اجل آ پہنچے گا، خبردار دھوکے کا دوسرا نام دنیا ہے،
کہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، اللہ کے بارے میں دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اپنے پیش روؤں سے سبق سیکھو، پھر سنجیدگی سے کوشش کرو اور غفلت کی زندگی چھوڑ دو۔ عرصہ دراز تک دنیا سے فائدہ اٹھانے والے، اسے رونقیں بخشنے والے اور اس کے پجاری کہاں گئے؟ کیا دنیا نے انہیں پھینک نہیں دیا؟ دنیا کو اس سے بہتر چیز یعنی آخرت کے بدلے میں چھوڑ دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجیے، جیسے پانی یعنی میہ جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب مل جل گئیں، پھر وہ چورا چورا ہو گئیں جسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر شے پر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور بیٹے تو دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور آپ کے رب کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب میں بہتر ہیں اور امید لگانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ ناظرین، خلیفہ صالح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کی جائے۔ اس دور میں جب کہ اطراف عالم میں ہر طرف اسلام کی دھاک بیٹھ چکی تھی، ملکوں کے ملک فتح ہو چکے تھے اور زمین نے اپنے خزانے اگل دیے تھے، ایسا ہی خطبہ مناسب تھا۔ لوگوں میں دنیا کی مقابلے بازی کی دوڑ شروع ہو چکی تھی، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے علاوہ لوگوں کا دنیا کے فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ تھا۔ ایسے حالات میں ایسی ہی نصیحت برمحل تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث لوگوں تک پہنچائیں۔ ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی، اسی پر عمل پیرا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ سعد بن عبیدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے قرآن پڑھانا شروع کیا اور حجاج کے دور تک قرآن کریم ہی پڑھاتے رہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان ہی نے مجھے اتنا عرصہ اس مسند پر بیٹھنے پر آمادہ کیا۔ ایک دوسری روایت میں شعبہ رحمہ اللہ ابو عبد الرحمن سے بیان کرتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان نے اس مسند پر بیٹھنے پر مجبور کیا۔ وہ قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ ناظرین کرام، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلات نامی جگہ پر وضو کیا، پھر فرمایا، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، یہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ اگر قرآن کی آیت جس میں علم چھپانے کی وعید ہے نہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی نہ بتاتا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے کیا، پھر وہ مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھی تو اس نماز سے لے کر اگلی نماز تک کے دورانیے میں اس کے کیے گئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، سیدنا حمران رحمہ اللہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا، ہاتھ دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، منہ دھویا، یہ سارے کام 3 مرتبہ کیے، پھر دونوں بازو کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئے، سر کا مسح کیا اور دونوں قدموں کے اوپر والے حصے کا بھی مسح کیا، پھر ہنسے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا، آپ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ انہوں نے کہا، امیر المومنین، آپ کیوں ہنسے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اس جگہ کے قریب پانی منگوایا اور وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا، پھر آپ ہنسے اور پوچھا، تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ کیوں مسکرائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کے لیے پانی لے اور اپنا چہرہ دھوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سارے گناہ دھو دیتا ہے، اور جب اپنے بازو دھوتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور سر کا مسح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سر کے گناہ ختم کر دیتا ہے، اور اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اسی طرح پاؤں کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق پورا وضو کیا تو فرضی نمازیں ان کے درمیانے اوقات کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پھر دائیں ہاتھ پر انڈیل کر اسے دھویا، پھر دائیں ہاتھ پانی کے برتن میں ڈال کر دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر ٹخنوں تک دونوں پاؤں 3 مرتبہ دھوئے اور فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر 2 رکعتیں اس طرح ادا کیں کہ دل میں کوئی خیال نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دے گا۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر کوئی شخص اسے سچے دل سے کہے تو اس پر آگ حرام ہو جائے گی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بتاتا ہوں وہ کون سا کلمہ ہے۔ اس سے مراد وہی کلمہ اخلاص ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تاکید کی اور ان کے لیے ضروری قرار دیا۔ یہ تقوی کا کلمہ ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو ان کی موت کے وقت ترغیب دیتے رہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ ناظرین، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئی کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام حارث کا بیان ہے کہ ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ اس دوران مؤذن آپ کے پاس آیا اور نماز کے لیے کہا۔ آپ نے پانی والا ایک برتن منگوایا جس میں تقریباً 1 مد پانی ہوگا، اس سے وضو کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر ظہر کی نماز پڑھی تو اس کے صبح کی نماز سے لے کر ظہر تک کے دورانیے میں کیے گئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر عصر کی نماز پڑھی تو ظہر اور عصر کے درمیانے وقت میں کیے گئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر نماز مغرب ادا کی تو عصر اور مغرب کے دوران کیے گئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر عشاء کی نماز ادا کی تو عشاء اور مغرب کے درمیان وقت میں کیے گئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر شاید رات گناہوں میں لت پت ہو کر گزارے، پھر اگر اس نے اٹھ کر وضو کیا اور صبح کی نماز ادا کی تو عشاء سے فجر تک کے وقت میں کیے گئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ لوگوں نے کہا، امیر المومنین، یہ نیکیاں ہیں اور باقیات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا باقیات ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔